العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 102 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ. مثال المتشابہ الحروف المقطعات فی اوائل السور. وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیت المراد به حتی یأتی البیان. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے متشابہ کی تفصیل بیان کی ہے. البتہ صاحب کتاب نے متشابہ کی تعریف ذکر نہیں کی، صرف اتنا ذکر کر دیا ہے کہ مجمل سے بھی زیادہ خفا پوشیدگی جس میں ہو وہ متشابہ ہے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم متشابہ کی تعریف سمجھ لیں. جس کلام میں اتنا خفا اور اتنی پوشیدگی ہو کہ شارع کی طرف سے امت کے حق میں بیان آنے کی امید ہی دنیا میں ختم ہو گئی ہو. جس کلام میں اتنا خفا ہو اور پوشیدگی ہو کہ شارع کی طرف سے امت کے حق میں بیان آنے کی امید ہی دنیا میں ختم ہو گئی ہو. امت کی قید اس لیے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کلام کی مراد کا علم ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ متشابہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہوتا ہے اور یہ راز امت کے لیے آخرت میں کھولے گا. متشابہ کی دو قسم ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا کوئی لغوی معنی نہ ہو. جب لغوی معنی نہیں تو اس کی مراد بھی معلوم نہیں ہوگی. جیسے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم حامیم وغیرہ. ان حروف مقطعات کا کوئی لغوی معنی نہیں، کیونکہ ان حروف کو کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا بلکہ ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے. حروف مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. عزیز طلبہ، دوسری قسم یہ ہے کہ اس کلام کی لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو. جیسے آیات صفات، یعنی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ، ید، ساق اور استواء کا لفظ استعمال ہوا ہے. مثلا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یوم یکشف عن ساق، ید اللہ فوق ایدیہم، الرحمن علی العرش استوى. وجہ، ید، ساق کا لغوی معنی تو معلوم ہے. اسی طرح استواء کا معنی بھی معلوم ہے کہ کسی جگہ سیدھا اور برابر ہو کر بیٹھنا، لیکن یہ لغوی معنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر صادق نہیں آتا. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ وجہ، ید اور ساق سے اللہ تعالیٰ کی مراد کا ہمیں علم نہیں. ہمارے حق میں یہ آیات متشابہات ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ان آیات متشابہات کی مراد راسخین فی العلم بھی جانتی ہے. ان کی دلیل یہ ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. آیت میں الراسخون فی العلم کا عطف اللہ پر کیا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ متشابہات کا معنی اللہ اور راسخین فی العلم جانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک الا اللہ پر وقف ضروری ہے اور الراسخون فی العلم سے نیا کلام شروع ہوتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ راسخین فی العلم کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے. عزیز طلبہ، بعض حضرات نے دونوں ائمہ کے دلیل کے درمیان تطبیق دی ہے. بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس اختلاف کو صرف اختلاف لفظی قرار دیا ہے، کوئی حقیقی اختلاف نہیں. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں متشابہ کا قطعی معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں راسخین فی العلم کو متشابہ کے ضمنی معنی کا علم ہے.
ان کے نزدیک بھی راسخین فی العلم کو متشابہ کا قطعی معنی معلوم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قطعی معنی کی نفی کرتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ ظنی معنی کو ثابت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم ان دونوں کا حکم جان لیتے ہیں، مجمل اور متشابہ کا۔ مجمل اور متشابہ دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی مراد کے حق ہونے کا عقیدہ رکھ کے ان کے بیان کے آنے تک، بیان سے پہلے عمل تو نہیں ہو سکتا، صرف متکلم کی مراد کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے اور مجمل کا جب بیان آ جائے تو اس پر عمل کرے۔ متشابہ کے بیان کے آنے کی امید دنیا میں نہیں ہوتی، اس لیے صرف اس کے مراد کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر خفا میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہے، پھر پوشیدگی میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہے۔ متشابہ کی مثال المتشابہ، متشابہ کی مثال صورتوں کے شروع میں فی اوائل السور، صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے۔ وحکم المجمل والمتشابہ، مجمل اور متشابہ کا حکم اعتقاد حقیت المراد بہ، ان کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ اعتقاد حقیت المراد بہ، ان کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ مجمل کا بیان دنیا میں، متشابہ کا بیان آخرت میں۔ عزیز طلبہ، ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، اس سے پہلے صاحب کتاب نے مجمل کی بحث بیان فرمائی ہے، اس سے فراغت کے بعد چوتھی قسم متشابہ کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ متشابہ میں خفا مجمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمل میں متکلم کے جانب سے بیان آنے کی امید ہوتی ہے، جبکہ متشابہ میں بیان کی امید نہیں ہوتی۔ فقہ کی اصطلاح میں متشابہ وہ کلام ہے جس کی مراد کو حاصل کرنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو، حتیٰ کہ امت مسلمہ سے اس کی مراد طلب کرنے کا حکم ساقط ہو گیا ہو۔ متشابہ کی مراد آخرت میں ظاہر کر دی جائیں گی۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ متشابہ کی وہ قسم جس کا معنی بالکل معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات جو قرآنی صورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں، جن کی تعداد 14 ہے۔ متشابہ کی وہ قسم جس کے لغوی معنی تو معلوم ہو مگر مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں مستقل الفاظ وجہ اللہ، ید اللہ، الرحمن علی العرش استویٰ، ان الفاظ کے معانی تو معلوم ہے مگر ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے معلوم نہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے مجمل اور متشابہ کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعتقاد حقیت المراد بہ حتی یأتی البیان، کہ مجمل اور متشابہ سے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس کے حق ہونے پر اعتقاد رکھنا یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ مجمل کا بیان دنیا میں اور متشابہ کا بیان آخرت میں ہوگا۔ یہ حکم بالخصوص امت کے حق میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حکم نبی پاک علیہ السلام ان کا حکم دنیا میں جانتے تھے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام سے محمل کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، حالانکہ کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم محمل الفاظ سے کبھی کلام نہیں کرتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم رکھتے تھے اور علماء راسخین متشابہات کا علم نہیں رکھتے۔ اس سے قطعی علم کی نفی ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ الف لام میم وغیرہ کی جو تشریح علماء کرام سے منقول ہے وہ ظنی ہے، راسخین سے جس کی نفی ہے وہ قطعی ہے، کہ متشابہات کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علماء راسخین بھی جانتے ہیں، اس سے ظنی علم کا ثبوت مراد ہے۔ لہذا احناف و شوافع کے مابین یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں، کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ علماء راسخین علم ظنی جانتے ہیں، قطعی نہیں۔ عزیز طلبہ، متشابہات کا تعلق عقائد سے ہے، جس کا حاصل مان لینا اور تسلیم کر لینا ہے، ان کا تعلق عمل سے نہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.